پاپا کب آئیں گے؟ ہوم ورک لکھتے افغان نے جب ماں کا دھیان بار بار گھڑی کی جانب بھٹکتے دیکھا تو آخر بول اٹھا، آ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ بیٹے کے اچانک سوال پہ بری طرح سے چونکتی وہ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کے اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ آ گئے آپ کے پاپا؟ جب 15 منٹ بعد گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو حدیقہ بیگم تشکر بھرا سانس خارج کرتے ہوئے خوشی سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ چند ثانیوں کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز پہ حدیقہ بیگم نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے رخ دروازے کی جانب موڑا تو یک لخت ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ریڈرز آپ سب؟ آپ کے اپنے چینل ماہم کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجئے۔ کیونکہ دروازے پہ نواز عالم نہیں بلکہ ان کا دیور فرحان عالم کھڑا تھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ حدیقہ کو دیکھ کے وہ مسکرا کے گویا ہوا تو وہ سنبھلی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو فرحان؟ چہرے پہ خوش آمدیدی مسکراہٹ سجائی وہ نرم لہجے میں بولی تو اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اور میرا یہ شیر کیسا ہے؟ حدیقہ سے اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ افغان کی طرف بڑھا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھینچتا مشفقانہ انداز میں گویا ہوا، بھائی نظر نہیں آ رہے، گھر نہیں پہنچے ابھی کیا؟ شیر کو گود میں لے کے بیٹھتا وہ نواز عالم کی غیر موجودگی کو محسوس کرتا ہوا بولا تو حدیقہ بیگم کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ کچھ دن پہلے نواز عالم کے کہے بے رحم الفاظ نے ان کے دل کو چھلنی کر دیا تھا، لیکن شرافگن کا سوچ کے وہ اپنے ہر دکھ کو وہیں سینے میں دبا گئی۔ شاید عورت کی یہی سب سے بڑی کمزوری ہوا کرتی ہے۔ جس دن عورت نے اس کمزوری کو طاقت بنا کے کمپرومائز کرنا چھوڑ دیا، اس دن شاید عورت اپنا مقام پہچان سکے گی۔ ابھی تک تو نہیں آئے، آج شاید کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں، تمہارے لیے کچھ کھانے کو منگواؤں؟ فوراً سنبھلتے ہوئے انہوں نے فرحان کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ حق میزبانی نبھانا چاہا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ تم کب آئے پاکستان اور سامان کہاں ہے تمہارا؟ اسے افغان کے ساتھ مگن سا باتیں کرتے دیکھ کے انہوں نے استفسار کیا، کیونکہ وہ ڈاکٹر بن رہا تھا اور اسپیشلائزیشن کے لیے لندن میں رہائش پذیر تھا۔ سامان میرا ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہوگا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ پہنچا دیں گے، اس لیے میں نے وہاں وقت ضائع نہیں کیا اور گھر آ گیا، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے باہر ایک اور گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ الرٹ ہو گئیں۔ آئی تھنک نواز آ گئے، وہ فرحان سے کہتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، جبکہ باپ کے آنے کا سن کے افغان بھی فرحان کی گود سے نکل کے دروازے کی جانب لپکا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور لڑکھڑاتے ہوئے نواز عالم اندر داخل ہوئے۔ پاپا! افغان خوشی سے چہکتا باپ کی ٹانگوں سے چپکا تو ڈولتے قدموں کے ساتھ کھڑے نواز صاحب لڑکھڑا گئے۔ ایڈیٹ، پیچھے ہٹو! خفگی سے اسے ڈانٹتے ہوئے انہوں نے پرے دھکیلا تو ان کے ڈولتے قدموں اور لہجے کی خماری پہ حدیقہ بیگم کے سر پہ گویا ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ نواز! وہ بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو ان کی نظر میں پہلے صرف کرپٹ تھا،
لیکن اب وہ شرابی بھی بن چکا تھا۔ بھائی آپ نے شراب پی ہے کیا؟ حدیقہ بیگم کی دگرگو حالت اور بے رنگ آنکھوں کو دیکھ کے فرحان نے آگے بڑھ کے بھائی سے سوال کیا، جو اس وقت بالکل اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ نہیں، وہ تو بس اس کمینی نے زبردستی پلا دی تھی۔ بے ربط ٹوٹے الفاظ میں بولتے وہ ایک نئے انکشاف کے ساتھ حدیقہ بیگم کا کلیجہ نوچ گئے تھے۔ زانی ان کے خالی خالی نگاہیں بہت بے یقینی اور تعجب سے ان کی جانب دیکھ رہی تھیں، جبکہ بھائی کے الفاظ پہ فرحان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا پاکستان آتے ہی اس طرح کی صورتحال سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آؤ ڈارلنگ، اس کمینی نے جو آگ لگائی ہے اسے بجھاؤ۔ سامنے کھڑی بیوی کو دیکھ کے ان کے سر پہ ایک دفعہ پھر سے نشہ طاری ہونے لگا۔ تبھی وہ ان کا ہاتھ تھام کے اپنی جانب گھسیٹ گئے۔ نہیں، دیور کے سامنے شوہر کی ایسی حرکت پہ وہ جیتے جی مر گئی تھیں، لیکن نشے میں دھت وہ جیسے ہر رشتے، ہر مقام کو فراموش کر گئے تھے۔ بھائی خدا کے لیے ہوش میں آئیں۔ جب ان کی دست درازی اور حدیقہ کی مزاحمت بڑھنے لگی تو ششدر کھڑے فرحان کو جیسے ہوش آیا۔ اس نے بھی ساختہ آگے بڑھ کے نواز صاحب کی گرفت سے حدیقہ کو چھڑوانا چاہا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے۔ ہوس اور نشہ اس قدر دماغ پہ حاوی ہو چکا تھا کہ حدیقہ اور اس کے بعد فرحان کی مزاحمت نے انہیں پاگل سا کر دیا تھا، اور وہ فرحان کو پرے دھکا دے کے حدیقہ بیگم کا بازو گھسیٹ کے اسے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سامنے موجود کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ ماما، فرحان نے جب سنبھلتے ہوئے پھر سے آگے بڑھ کے انہیں اس ظلم سے روکنا چاہا تو اچانک افغان کی بلند مگر روتی پکار پہ ان کے قدموں کو جیسے زنجیر سی لگ گئی۔ اس نے پلٹ کے وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ اس وقت باپ کے اس روپ اور ماں کی التجاؤں کو دیکھ کے سفید پڑ رہا تھا۔ شیر، وہ حدیقہ اور نواز کو بھولتا سرعت سے افغان کی جانب لپکا۔ اگلی صبح نواز پیلس میں ہمیشہ کی طرح بہت پرسکون انداز میں شروع ہو چکی تھی، لیکن بہت کچھ تھا جو پہلے کی طرح نارمل نہیں تھا۔ تم کب پہنچے ہو پاکستان؟ ڈائننگ ٹیبل پہ فریش اور مطمئن نواز عالم نے اخبار پڑھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جو ان کی جانب دیکھنے کے بجائے سامنے پڑے چائے کے کپ کو گھور رہا تھا۔ کل رات، اس نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے ایک نظر انہیں دیکھا اور ان کے چہرے سے کچھ کھوجنا چاہا، لیکن وہاں چھایا سکون اس کو زہر خند سا کر گیا۔ اچھا حدیقہ ڈارلنگ، تم آج فرحان کی پسند کا ڈنر تیار کروانا۔ آج رات میں کھانا تم لوگوں کے ساتھ ہی کھاؤں گا، پھر تبھی گپ شپ بھی ہوگی۔ ابھی مجھے کہیں جانا ہے۔ بنا کسی شرمندگی یا ندامت کے وہ اپنے مخصوص پرسکون انداز میں کرسی پہ آ کے بیٹھتی حدیقہ سے مخاطب ہوئے تو فرحان نے بے ساختہ حدیقہ کی جانب دیکھا تھا، لیکن ان کے چہرے اور گردن پہ نظر آتے نواز کی درندگی کے نشانات دیکھ کے اس نے بہت تکلیف اور شرمندگی سے نگاہیں جھکا لیں۔ افغان کہاں ہے؟ چلا گیا ہے اسکول۔ ڈائننگ چیئر سے اٹھتے ہوئے انہیں افغان کا خیال آیا تھا۔ طبیعت خراب ہے تو لیٹا ہوا ہے، حدیقہ بیگم کی بے تاثر آواز گونجی۔ اچھا، میں ڈاکٹر کو کال کر دیتا ہوں تو میڈیسن لے دینا۔ ایک اچھے باپ کو فرض ادا کر کے وہ حدیقہ بیگم کی طرف جھکے تو نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی فرحان کی نظر ان تک گئی۔ اس نے دیکھا کہ جب نواز عالم نے حدیقہ کے سر کو
ہونٹوں سے چھوا تھا۔ انہوں نے اذیت سے آنکھیں شدت سے میچ کے گویا ڈھیروں ضبط کیا تھا۔ اوکے جینٹل مین، رات کو ملاقات ہوگی۔ فرحان کا کندھا تھپ تھپا کے وہ باہر نکلے، کیونکہ ملازم ان کا بریف کیس لے کے نکل چکا تھا۔ جو چیزیں تمہیں پسند ہے وہ خان سامہ کو بتا دینا، میں فی الحال افغان کے پاس جا رہی ہوں۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ خشک لہجے میں کہہ کر خود کو گھسیٹتی ہوئی اٹھی تو فرحان نے بے ساختہ اسے پکارا تھا، بھابھی۔ اس کی بے ساختہ پکار پہ حدیقہ بیگم بے ساختہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری بھابھی، اس کی ندامت میں ڈوبی آواز گونجی۔ وہ اپنے بھائی کی درندگی کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ بھابھی، اس کی بے ساختہ پکار پہ حدیقہ بیگم بے ساختہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری بھابھی، اس کی ندامت میں ڈوبی آواز گونجی، گویا وہ اپنے بھائی کی درندگی کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ کس بات کے لیے؟ اس نے بے تاثر سے انداز میں پوچھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو اس کے اندر جیسے الفاظ کم پڑنے لگے۔ بھائی نے جو کیا اس کے لیے۔ ہاتھ کرسی کی بیک پہ رکھتا وہ شرمندگی سے گویا ہوا تو اس کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ جس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، ایسے کام کی معافی مت مانگو۔ نرمی سے اسے ٹوک کے وہ افغان کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جو باپ کے ایسے بھیانک روپ سے بہت ڈر چکا تھا، جبکہ دل پہ ڈھیروں بوجھ لیے فرحان عالم باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ MNA صاحب، ہم آپ کی حتی المقدور خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے اب ہمارا کام بھی وقت پہ ہو جانا چاہیے۔ نواز عالم نے سامنے بیٹھے شخص اور پھر میز پہ پڑے پیسوں کے بنڈلز کو دیکھا تو طمانینت سے مسکرا دیے۔ فکر نہیں کریں احمد صاحب، آپ کا کام کل ہو جائے گا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے ہوئے انہوں نے میز پہ رکھا شراب کا گلاس اٹھایا تھا۔ خالی شراب کے بغیر لطف نہیں دیتی۔ اگر کہتے ہو تو ایک اجلی کلی کو بھیجوں۔ چونکہ نواز عالم اس کے فارم ہاؤس آیا تھا، اسی لیے وہ اسے مکمل خوش کر کے بھیجنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اجلی کلی کل والی کی طرح نشیلی ہے تو ضرور ہر طرح کے کرپٹ کام میں گرے۔ نواز عالم نے لڑکیوں سے ناجائز رشتہ جوڑنے کا کام کل ہی کیا تھا اور کل ہی کے دن وہ ضلالت کے سبھی حدیں پار کرتا چلا گیا تھا، اور پھر احمد صاحب کی بھیجی گئی لڑکی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے وہ فراموش کر گئے کہ ان کا بیٹا گھر میں بیمار پڑا ہے، اور انہوں نے بھائی اور بیوی سے رات کو اکٹھے کھانا کھانے کا کہا تھا۔ وہ مرجھائے سے افغان کے ساتھ فلور کشن پہ بیٹھا ویڈیو گیمز کھیل رہا تھا، جبکہ حدیقہ ملازمہ کے ساتھ میز پر کھانا لگوا رہی تھی۔ افغان، چلیں بیٹا، اٹھ کے ہاتھ منہ دھوئیں، ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے پہ ابھی بھی کچھ نیلے کالے سے نشانات موجود تھے، لیکن اس کا رویہ اگرچہ نارمل مگر فرحان کو ایب نارمل لگ رہا تھا۔ جی ممی۔ ماں کی بات سن کے وہ اٹھا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تم بھی فریش ہو لو، کھانا تقریباً لگ چکا ہے، اس نے نرمی سے فرحان کو بھی کہا تو اس نے بے ساختہ وال کلاک کی جانب دیکھا، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رکا تو حدیقہ بیگم گہری سانس بھرتی اس کی جانب مڑی۔ اگر تم انتظار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ گھر آنے پہ تمہارا بھائی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو اور تمہیں بھوکا سونا پڑے۔ تلخی سے کہتی وہ ڈائننگ روم کی طرف بڑھی تو وہ بھی بھاری قدم اٹھاتا ان کی معیت میں چل دیا۔ بھابھی، آپ اتنی ایجوکیٹڈ ہو کے اتنا سفر کیوں کر رہی ہو؟ اتنی ایجوکیٹڈ ہو کے؟ جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے کرسی گھسیٹتے ہوئے اس کے رویے پہ کڑتے ہوئے اس سے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ اس کے لیے کیونکہ یہ تم بھی جانتے ہو تمہارا بھائی کبھی بھی میرے بیٹے سے ملنے نہیں دے گا۔ اگر میں نے اس بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالا
اس کے جواب پہ فرحان نے پلٹ کے ڈائننگ روم میں آتے افغان کو دیکھا۔ تمہاری اسپیشلائزیشن کب تک کمپلیٹ ہو جائے گی؟ افغان کرسی پہ آ کے بیٹھا تو ہدیکا نے موضوع چینج کیا۔ بس چند ہی ماہ رہ گئے ہیں ابھی، اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے یہاں جگہ دیکھ کے ہاسپٹل بنوانا ہے اور ایک گھر خریدنا ہے۔ اس نے تفصیلاً جواب دیا تو ہدیکا کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاسپٹل بھی بنوانے کا سوچ لیا اور گھر خریدنے کا بھی، لیکن اس گھر میں رہنے والی کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے چھیڑا تو اس اچانک حملے پہ وہ جھینپ سا گیا۔ کیوں افغان چاچو کی شادی پہ میرے بیٹے نے شیبالا بننا ہے نا؟ ہدیکا بیگم مسکراتے ہوئے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ خوش ہوا۔ چاچو کی شادی؟ اس نے کچھ اس خوشی سے فرحان کی طرف دیکھا کہ وہ ہنس دیا۔ ارے میرے شیر، ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ ابھی نہیں شادی کر رہا میں۔ اس کے والوں کو بگاڑتے ہوئے اس نے ان کے جوش کو کم کرنا چاہا۔ ابھی نہیں کر رہے لیکن جلد ہی کرو کیونکہ میرے بیٹے نے چچی کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ افغان کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کے وہ خوش دلی سے بول رہی تھی جب ہال کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ فرحان پلیز افغان کو روم میں لے جاؤ۔ کل ہی والی حالت میں نواز عالم کو آتے دیکھ کے جلدی سے ہدیکا بیگم بولی تو فرحان اس کی بات سمجھتا تیزی سے کھانا کھاتے افغان کو گود میں اٹھا کے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہدیکا بیگم بے بسی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو آج پھر سے ان کا رشتہ فراموش کر کے ان کی نسوانیت کی توہین کرنے والا تھا۔ افغان کے کمرے میں کھڑا فرحان نواز عالم کی بلند آواز اور ہدیکا کی گڑبڑاہٹ پہ جیسے زمین میں دھنسنے لگا تھا، اور پھر جب ہدیکا بیگم کی بلند چیخ سنائی دی تو وہ خود پہ ضبط نہ رکھ سکا اور دروازہ کھول کے کمرے سے باہر بھاگا، لیکن باہر آتے ہی جیسے اس کے پیر زمین نے جکڑ لیے تھے کہ اس کا بھائی ہر مرتبے ہر تقدس کو بھلائے ہال کے فرش پہ ہدیکا کو گرائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بھائی؟ نفرت و غصے کی زد میں اس نے آگے بڑھ کے نواز عالم کو ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچا۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی اپنی ہی بیوی کے ساتھ ایسا گھٹیا سلوک کرتے ہوئے؟ فرحان نے غصے سے انہیں پرے دھکا دیا اور زور سے دھاڑا۔ اس کے دھکے پہ اپنے آپ کو نہ سنبھالتے ہوئے نواز عالم پیچھے کو جا گرے تو سر پہ لگنے والی چوٹ کے باعث حواس کھوتے چلے گئے۔ نواز نے دھیان ہٹا کے اس نے ہدیکا کی طرف دیکھا تو دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے جلدی سے نظریں چراتے ہوئے انہیں سہارا دیا اور صوفے پہ بٹھایا۔ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئیں۔ بھابھی پلیز۔ ایک نظر فرش پہ گرے بھائی پہ ڈال کے اس نے کندھے سے لگی ہدیکا کو کھوکھلے انداز میں چپ کروانا چاہا، لیکن وہ حواس کھوتی وہیں ڈھیر سی ہو گئیں۔ دن اسی طرح سے پراذیت اور راتیں تذلیل اور حقارت میں ڈوبی گزر رہی تھیں۔ اب جو ہدیکا بیگم اور فرحان کے مابین جو ایک پردہ سا رہ گیا تھا ان کے رشتے کا، وہ نواز عالم نے بہت ڈھٹائی سے چاک کیا تھا۔ جس بیوی کو اس نے انتہائی محبت اور منتوں سے حاصل کیا تھا، اسے اب وہ نشے میں اکثر سب کی موجودگی میں ذلیل کر دیا کرتا تھا، مگر نشہ اترتے ہی وہ پھر پیار کرنے والا شوہر کا روپ دھار لیتا تھا۔ اس سب بیچ کسی نے افغان کے تبدیل ہوتے رویے کو محسوس ہی نہیں کیا کہ وہ نواز کو دیکھ کے کہیں نہ کہیں چھپ جایا کرتا تھا۔ تم واپس کب جا رہے ہو؟ ناشتہ کرتے ہوئے نواز عالم نے فرحان کو مخاطب کیا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی تو ہاسپٹل کا کام دیکھ رہا ہوں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا تو اس نے دیکھا کہ نواز کے چہرے پہ ناگواری سی پھیل گئی ہے۔ جب ہدیکا نے چونک کے اسے دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے واپس جانے کی ڈیٹ کل کی تھی اور یہاں وہ کس وجہ سے رک رہا تھا۔ جتنی جلدی ہو واپس جانے کی تیاری کرو۔
ہاسپٹل کا کام میں دیکھ لوں گا، تم اپنی اسٹڈی مکمل کرو۔ باروب انداز میں اسے کہہ کے انہوں نے نیپن سے منہ صاف کیا اور کرسی سے کھڑے ہوئے۔ اوکے ڈارلنگ، سی یو۔ حسب معمول جھک کے حدیقہ عالم کا سر چومتے ہوئے اس نے کہا اور ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئے۔ تم واپس کیوں نہیں جا رہے؟ حدیقہ اس کی طرف متوجہ ہوئی لیکن وہ جواباً کچھ نہ بولا۔ میری وجہ سے اپنی اسٹڈی داؤ پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم یا میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے اسے باور کروایا کہ وہ چاہ کے بھی نواز کو اس کی درندگی سے روک نہیں سکتا۔ اچھا، مختصر انداز میں کہہ کے اس نے بات ختم کی اور بنا اس کی جانب دیکھے باہر نکل گیا۔ پھر بہت ہی غیر متوقع طور پہ نواز کا رویہ آنے والے چند دنوں میں بدلنے لگا۔ اس نے اسی پیار کرنے والے شوہر اور باپ کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ ان دونوں کو وقت دینے لگا اور اپنے ہی دیے زخموں پہ محبت کی پھائی رکھتا حدیقہ عالم کو سب کچھ بھولنے پہ مجبور کر گیا۔ نواز عالم کے رویے اور حدیقہ کے چہرے کے خوبصورت رنگوں کو پھر سے واپس پلٹتے دیکھ کے فرحان دلی طور پہ بہت مطمئن ہوا اور اپنے واپس جانے کی تیاری کرنے لگا جس کا اس نے نواز اور حدیقہ دونوں کو بتا دیا تھا۔ اس کے جانے کا سن کے سب سے زیادہ اثر افغان نے لیا تھا کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا، لیکن فرحان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی واپس آنے کی کوشش کرے گا، تو تب جا کے اس نے اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ میں نے تمہارے کہے کے مطابق ساری تیاری کر لی ہے، لیکن میں اسے تمہارے فارم ہاؤس پہ نہیں بھیجوں گا بلکہ تمہیں میرے گھر پہ آنا پڑے گا۔ نواز عالم نے سامنے بیٹھے احمد کو کہا تو اس نے سر ہولے سے خم کیا۔ میری ویڈیوز کب تک مجھے ملیں گی؟ نواز صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تو احمد انور کے چہرے پہ شاطرانہ پن سا لہرایا۔ کل کام پورا ہونے کے بعد دے دوں گا۔ اس کے جواب پہ نواز عالم نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ کچھ دن پہلے جب احمد انور کے ٹینڈر پکڑے گئے تب سے ہی وہ نواز عالم کو بلیک میل کر رہا تھا کہ اس کے ٹینڈر پھر سے بھروائے، چونکہ اس کے ٹینڈر میں غیر قانونی مواد ہوتا تھا، اسی لیے اسے آسانی سے بھروا کے آگے پہنچانا ممکن نہ تھا۔ لیکن پہلے وہ نواز عالم کو پیسے دے کے کام کرواتا تھا، مگر اب وہ اس کی لڑکیوں کے ساتھ بنائی گئی اس کی خفیہ ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کر رہا تھا۔ نہ صرف بلیک میل کر رہا تھا بلکہ حدیقہ عالم کے ساتھ ایک رات بھی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی بلیک میلنگ کبھی نہ مانتا جو اگر وہ اسے میڈیا پہ وائرل کرنے کا نہ کہتا۔ حدیقہ عالم کا نام اس نے تبھی لیا تھا جب نواز عالم نے اس سے ویڈیوز لینے کے لیے اس پہ حملہ کروایا تھا۔ اس سے بچنے کے بعد اس نے یہ کڑی شرط رکھی تھی۔ اس کی شرط سن کے نواز عالم کا دماغ گھوم گیا تھا، لیکن جب اپنا تاریک ہوتا کریئر نظر آیا تو انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ بھرنے کا سوچ لیا تھا۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے انہیں فرحان کے جانے کا انتظار تھا اور بالآخر کل وہ یہاں سے جا رہا تھا اور کل ہی نواز عالم اپنی بیوی ایک چارے کے طور پہ ایک بھیڑیے کے سامنے پیش کرنے والا تھا۔ نواز عالم صبح ناشتے پہ ہی اسے مل چکے تھے۔ اب 11 بج رہے تھے جب وہ اپنی بھابھی اور بھتیجے سے ملنے کے بعد ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ بھابھی، کوئی پریشانی ہوئی تو مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے شیر کا خیال رکھیے گا، اس نے افغان کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے کہا تو حدیقہ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھا۔ چاچو جلدی آئیے گا، میں آپ کو بہت مس کروں گا، افغان نے ہاتھ ہلاتے ہوئے افسردگی سے کہا تو فرحان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ افغان سے پہلے بھی بہت محبت کرتا تھا، اکثر و بیشتر گفٹس بھیجتا رہتا تھا، لیکن اس بار نواز کی وجہ سے
وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے، اسی لیے اب دور جانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ الوداعی ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تو افغان کی آنکھوں میں آنسو لہرانے لگے۔ ریلیکس میری جان، چاچو جلد ہی واپس آئیں گے ڈاکٹر بن کے۔ حدیقہ نے بیٹے کے آنسو صاف کرتے ہوئے واپس اندر کی طرف قدم موڑے۔ پھر ہم چاچو کی شادی کریں گے نا؟ افغان نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے ماں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو وہ ہنس دی۔ بالکل کیوں نہیں، اس کے جواب پہ افغان بھی مطمئن سا ہو گیا تھا۔ وہ افغان کو پاس بٹھائے کارٹون دکھا رہی تھی جب گاڑی کے ہارن کی آواز پہ وہ چونکی۔ آپ کے پاپا آج دن کو کیسے آ گئے؟ تعجب سے کہتے ہوئے اس نے افغان کی طرف دیکھا۔ اسی اثنا میں دروازہ کھول کے نواز صاحب اندر داخل ہوئے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ کسی اجنبی کو دیکھ کے وہ فوراً سیدھی ہوئیں اور اپنا دوپٹہ کندھوں پہ درست کیا۔ السلام علیکم۔ ان کے نزدیک آنے پہ اس نے آہستگی سے سلام کیا تو احمد انور نے بے باک نگاہوں سے سرتاپا اس کا جائزہ لینے لگا، جو کہیں سے بھی ایک بچے کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام حدیقہ، یہ میرا دوست ہے احمد انور، اور احمد یہ میری مسز حدیقہ عالم ہے، اور یہ میرا بیٹا شیر افغان عالم ہے۔ نواز صاحب نے تعارف کروایا تو وہ مروتاً مسکرائیں، حالانکہ اس شخص کی نگاہوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ کچھ دیر مروتاً ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ کھانا لگوانے کا کہہ کے اٹھیں اور پھر ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بجائے افغان کو لے کے کمرے میں آ گئیں۔ آج فرحان کی وجہ سے وہ اتوار ہونے کے باوجود جلدی جاگا تھا، اسی لیے اب وہ سو گیا تھا۔ تبھی وہ اسے اس کے کمرے میں لٹا کے باہر نکل رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور احمد انور کمرے میں داخل ہوا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس شخص کو کمرے میں دیکھ کے وہ ناگواری سے بولی تو اس کے چہرے پہ مکارانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج مجھے ہی یہاں آنا تھا کیونکہ آج کا دن تمہارا میرے نام ہے، غلیظ انداز میں کہتا وہ اس کی سمت بڑھا تو وہ جیسے تڑپ کے پیچھے ہٹی تو افغان کے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، نواز کہاں ہے؟ اس نے متوحش نگاہوں سے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ تو نیچے نیوز سن رہا ہے، اسی لیے اسے ڈسٹرب نہیں کرو، سکون سے جواب دے کے وہ آگے بڑھا تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکی، لیکن بیچ راستے میں ہی اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ دوپٹے کی رگڑ آنے پہ اس نے جلدی سے دوپٹہ گلے سے اتار کے پھینکا اور دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ نواز نواز وہ دروازہ کھولتے ہی وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی، لیکن نیوز دیکھتے نواز عالم نے کان گویا لپیٹ لیے اور دھیان نیوز پہ لگا دیا۔ وہ مطمئن تھے کیونکہ ملازم سارے اس وقت کوارٹرز میں بھیجے جا چکے تھے۔ کیوں اپنا اور میرا وقت برباد کر رہی ہو؟ میرے ساتھ تعاون کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتا وہ اسے اپنی طرف کرتا بولا تو وہ اس کی گرفت میں جلے پیر کی بلی کی مانند تڑپ اٹھی۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں گڑبڑائی، لیکن وہ فرعون سخت بندہ اس کی التجاؤں کو سنے بغیر اس کے شوہر کی بےغیرتی کے زیر اثر اپنی منمانیاں کر رہا تھا، مگر وہ کان لپیٹے رہا۔ وہ ایئرپورٹ کے نزدیک پہنچنے والا تھا جب اسے اچانک یاد آیا وہ پاسپورٹ اور ٹکٹ گھر ہی بھول آیا تھا۔ اس نے جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی موڑنے کا کہا اور گھڑی دیکھ کے وقت کا اندازہ لگانے لگا۔ نواز پیلس پہنچنے پہ جب گیٹ پہ چوکیدار نظر نہ آیا تو اس نے ڈرائیور کو انتظار کرنے کا کہہ کے خود ہی اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ بھاگتے قدموں کے ساتھ وہ داخلی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو کان میں فوراً حدیقہ کی چیخنے کی آواز پڑی تو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔
وہ تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگا تو اس کی نظر ہال میں بیٹھے نواز عالم پہ پڑی۔ بھائی ادھر ہیں تو پھر وہ اس سے آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی فی الوقت وہ بھائی کو نظر انداز کر کے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تو اس کے قدموں کی دھپ دھپ پہ نواز عالم بری طرح سے چونکے اور پھر اسے دیکھ کے جلدی سے اس کے پیچھے لپکے۔ بھابھی، وہ بلند آواز میں پکارتا۔ جب کمرے میں پہنچا تو اسے لگا وہ جیسے کھڑے کھڑے مر گیا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا سفید چہرے کے ساتھ دروازے پہ کھڑے، نگاہ افغان پہ پڑی تو اس کا دل چاہا وہ دنیا تہس نہس کر دے۔ واہ نواز عالم، میں نے سوچا تھا میں تیرے ساتھ تیری پاکیزہ بیوی کا سودا کرنے والا ہوں، لیکن یہاں تو تیرے بیوی نے تیرے ہی بھائی کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ منزل کے بالکل نزدیک پہنچ کے فرحان کی آمد نے احمد انور کو پاگل کر دیا۔ تبھی وہ سر کے پچھلے حصے سے بہتے خون پہ ہاتھ رکھتا اس سے زائیہ لہجے میں بولا تو نواز عالم کے دماغ میں جیسے گھنٹی سی بجی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، گھٹیا آدمی۔ فرحان بپھرے انداز میں اس شخص کی جانب بڑھا اور اس کو گردن سے دبوچ کے لگاتار اس کا سر دیوار پہ مارنے لگا۔ بند کرو اپنا یہ تماشا، شرم نہیں آئی تمہیں اپنی بھابھی کے ساتھ افیئر چلاتے ہوئے؟ اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے نواز عالم نے بہت غلط کارڈ کھیلا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آئی اپنی بیوی کی عزت کا سودا اپنے ہی ہاتھوں کرتے ہوئے؟ وہ بلند آواز میں دھاڑا اور نواز عالم کے گریبان کو زور سے جکڑا۔ فرحان پانی ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ بمشکل حدیقہ عالم کے ہونٹوں سے الفاظ نکلے جو نواز عالم کو جھلسا گئے کہ اس نے ان کے ہوتے ہوئے اسے کیوں پکارا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عورت اسی مرد کو خوشی و غم میں بلاتی ہے جو اس کی عزت کا رکھوالا ہو، اور آج فرحان عالم نے ثابت کر دیا تھا کہ وہی اس کی عزت کا رکھوالا ہے۔ گھٹیا عورت، شوہر کے سامنے دیور کو پکارتے ہوئے شرم نہیں آئی تجھے؟ نواز عالم بھوکے بھیڑیے کی مانند اس کی طرف لپکا جب فرحان نے ایک گھونسا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اسی لمحے احمد انور نے جیب سے پسٹل نکالی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا ایک دھماکے کی آواز پہ سب ساکت ہو گئے، جبکہ احمد انور لڑکھڑاتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اس کے یوں گرنے پہ سب نے پلٹ کر دیکھا تو افغان آنکھوں میں نفرت لیے اس کو تک رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں میں پتھر کے لیمپ کی تار لٹک رہی تھی جو اس نے کچھ دیر قبل احمد انور کے سر پہ ماری تھی۔ مما! احمد کے سر سے خون بہتا دیکھ کے وہ بے سدھ پڑی ماں کی طرف لپکا تو فرحان نے بڑھ کے حدیقہ کو سہارا دیا تو نواز عالم اپنی نشست پہ پاگل ہونے لگا۔ اگر تم نے اسے لے کے یہاں سے قدم باہر نکالا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا اور اس عورت کو طلاق دے دوں گا۔ اسے حدیقہ کو پانی پلاتے دیکھ کے وہ چلائے تو فرحان نے نفرت انگیز نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آپ پہلے اپنی بربادی کا سامنا کریں کیونکہ پولیس باہر آپ کو لینے آ چکی ہے، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے حدیقہ کا سر نیم بے ہوشی کی حالت میں فرحان کے کندھے سے ٹکرایا تو وہ اپنے حواس کھو بیٹھے اور اپنے بیٹے اور بھائی کی موجودگی میں اپنی بیوی پہ بدکرداری کے الزامات لگا کے اسے طلاق دے گئے۔ بھائی کی اس حرکت پہ فرحان ساکت رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا گھناؤنا کام کرنے کے بعد وہ یوں اس پہ الزام لگا کے ایسا قدم اٹھائے گا، لیکن فوراً اعصاب سنبھالتے ہوئے اس نے حدیقہ کو سنبھالا اور افغان سمیت اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ اسی لمحے پولیس کمرے میں داخل ہوئی اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ایس پی چونکہ اس کا دوست تھا جسے وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میسج کر چکا تھا، اسی لیے وہ فوراً انہیں ساتھ لے گئی۔ طلاق کے بعد اصولاً تو حدیقہ کو وہیں رہ کے عدت پورا کرنا تھی، مگر یہاں وہ اسے رکھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے اسے ساتھ لیے وہ لاہور چلا آیا جہاں اس نے اپنے لیے نیا گھر خریدا تھا۔ وہاں وہ ان دونوں کو لے کے پہنچا اور اپنے خانسامہ جسے اس نے کچھ دن پہلے ہائر کیا تھا کہ اس کے پاکستان شفٹ ہونے سے پہلے وہ گھر کو گھر والی
کا لک دے سکے، اسی لیے خانسامہ کے علاوہ بھی ملازم گھر میں موجود تھے۔ خانسامہ کی بیوی کو اس کے ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ ان دونوں کو وہاں آئے 1 مہینہ ہوا تھا جب اسے حدیقہ کے امید سے ہونے کی خبر ملی تھی۔ اس مقام پہ اس خبر سے نہ تو حدیقہ خوش تھی نہ وہ۔ حدیقہ عدت نہیں بیٹھ سکی تھی کیونکہ اس کی مینٹلی حالت بہت خراب تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے سامنے کم آتا تھا۔ 2 بار وہ اپنے ہاتھوں کی نس کاٹ چکی تھی مگر بروقت، تب بھی امداد ملنے پہ بچت ہو گئی۔ حدیقہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کی شادی کے 1 مہینے بعد اس کے پیرنٹس کی پلین کریش میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اسی لیے وہ کہیں اور بھی نہیں جا سکتی تھی اور نہ فرحان عالم کے پیرنٹس حیات تھے جو حدیقہ کو سہارا دے لیتے۔ ایسے میں فرحان نے اسے افغان کے بارے میں سوچنے کا کہہ کے اس فیز سے نکلنے کا کہا۔ 9 ماہ بعد جب حدیقہ نے بیٹی کو جنم دیا تو فرحان نے کسی طریقے سے نواز سے طلاق کے پیپرز پہ سائن کروا لیے تھے تاکہ ہر طرح کا شک و شبہ ختم ہو جائے۔ بیٹی کی آمد کے بعد حدیقہ نے ایک نظر بھی اسے دیکھا نہیں، نہ اسے سینے سے لگایا تھا۔ اس کا نام فرحان کے کہنے پہ افغان نے زرشالے رکھا تھا۔ زرشالے 1 ماہ کی ہونے والی تھی لیکن حدیقہ نے ایک دفعہ بھی اسے نہیں اٹھایا تھا۔ اس کی مکمل ذمہ داری گورننس اور ان دونوں چچا بھتیجا پر تھی۔ وہ ایک ایسا ہی معمول کا دن تھا جب فرحان ہاسپٹل سے گھر پہنچا اور سیدھا حدیقہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ سیدھا مدعے کی بات پہ آیا تو حدیقہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کہو۔ اسے یہی لگا کہ وہ زرشالے کے متعلق کچھ کہے گا۔